قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز پسند ہے وہ بتا رہا ہوں۔ ایک چیز اللہ کو بہت پسند ہے اور وہ ہے اچھے اخلاق۔ امیٹیشن اخلاق نہیں۔ آج کل ہمارے پاس اخلاق تو ہے لیکن امیٹیشن ہے۔ گراہک سے بات کرتے ہیں، کسٹمر سے بات کرتے ہیں، میٹھی بات کریں گے لیکن پیسے کے لیے۔ ہوائی جہازوں میں اخلاق ہے لیکن پیسے کے لیے۔ بینکوں میں اخلاق سے بہت اچھی بات کریں گے لیکن یہ سارے کے سارے امیٹیشن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اچھے اخلاق بہت پسند ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتیاز شان بتائی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیارے نبی جی آپ تو بہت بہت اونچے اخلاق پر ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اخلاق پر بیان نہیں کرتے تھے، خود اخلاق برتتے بھی تھے، اپنوں کے ساتھ، پرائیوں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ، غیر خاندان والوں کے ساتھ، خود اخلاق اور بہت گہرے اخلاق برتتے تھے۔ حدیثوں میں آتا ہے یعنی ایسے لوگ کہ جن کے بارے میں یقین ہے کہ یہ آدمی مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے، بات پکی ہو گئی، آسمانوں سے کہا گیا کہ یہ آدمی تمہیں قتل کرنے کے لیے آیا ہے، یہ پکا منافق ہے۔ اس کے ساتھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق برتے۔ آج ہم ایسے اخلاق ہماری بیوی کے ساتھ بھی نہیں برتتے، اپنے بچوں کے ساتھ بھی نہیں برتتے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین جنازے کی نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے، حالانکہ کہا گیا بھی بہت اونچا گڑبڑ آدمی ہے یہ۔ حضرت عمر نے رکا بھی، پیچھے سے کہا حضرت کس کی جنازے نماز پڑھا رہے ہیں آپ، کس کی؟ لیکن آپ رکے نہیں، بلکہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جب بقیع میں اسے دفن کیا گیا یا کسی قبرستان میں دفن کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بیٹا تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ رئیس المنافقین، اور اس کے بیٹا تھا، اس کا نام عبداللہ تھا، یہ صحابی تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے ابا کی قبر کہاں ہے؟ تیرے ابا کی قبر کھدوائی، لاش نکلوائی، اور لاش نکلوا کر جو ہے دم کے ایسا کیا، بہت کچھ کیا، پھر اسے دفن کیا۔ یہ ٹاپ، حالانکہ ہے گڑبڑ، آدمی گڑبڑ ہے۔ پھر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، اب ان کا جنازہ مت پڑھنا، ان کی قبر پر کھڑے بھی مت رہنا، انہم کفروا باللہ ورسولہ، کیونکہ انہوں نے اللہ رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ تب حضور نے کہا کہ بس اب مجھے جو ہے اب ڈائریکٹ حکم ہو گیا، اب نہیں کروں گا۔ لیکن معمولی سی بھی کھڑکی تھی، معمولی سے بھی چانس تھا تو وہ حضور نے کیا، اس لیے آپ کی صفت بیان کی گئی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ثمامہ ابن اسال گڑبڑ آدمی، اور کتنا گڑبڑ آدمی، کئی صحابہ کو شہید کیا، کئی صحابہ کو۔ مالدار آدمی تھا، یمن۔ اب ایک تھوڑی سی لطیفہ بتاتا ہوں، لطیفہ ہے جس کے آخر میں نون آوے نا، نون وہ یا تو ٹاپ ہوگا یا نیچے ہوگا، بیچ والا نہیں ہوگا۔ یمن، ایران، مسلمان، رمضان، شعبان، قرآن، دین، میمن، ہنسے نا سب، مومن، جس کے آخر میں نون آئے گا نا، جس کے
جس کے نام کے اندر بھی عدنان، سلمان، عمران، عثمان آخر میں نون آئے گا، یہ لطیفہ ہے، تو قرآن حدیث کی بات نہیں ہے. اس کو بہت دھیان سے دیکھنا، یا تو ٹاپ ہوگا یا نیچے ہوگا، بیچ والا نہیں ہوگا. تو یمن جو ہے نا، یمن اور یہ میمن بھی کوئی کم نہیں ہے. میں صحیح کہہ رہا نہیں کہہ رہا کہ جس کے آخر میں، تو یہ یمنی لوگ تھے، یہ بہت مالدار آدمی تھا ثمامہ ابن اسال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر صحابہ ایک بات کہتے تھے، حضرت میرا بھائی مر گیا. کس نے مارا؟ کہ ثمامہ ابن اسال نے، یعنی اس کے آدمیوں نے. اس نے اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی ایک صحابی کو تم مار کے لاؤ، 100 اونٹنیاں لے لو. مال کی گرمی تھی اس کے پاس. اب کتنا خطرناک آدمی ہوگا یہ. تو صحابہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے، بھئی دیکھو میرے سامنے تو وہ آدمی ہے نہیں، اس نے مارا ہے وہ یقینی ہے، اور میں کچھ کر سکتا نہیں. خدا کا کرنا کہ وہ اپنا جا رہا تھا مکہ مکرمہ اور رستہ بھول گیا، اور رستہ بھول گیا تو مدینہ کے بارڈر میں آ گیا. حدود یا مدینہ منورہ کے بارڈر میں آیا تو صحابہ پہچانتے نہیں تھے چہرے کے اعتبار سے کہ ثمامہ ہے، لیکن اتنا جانتے تھے کہ مالدار آدمی ہے، وجیح آدمی ہے، وجیح. اس کے ساتھ باندیا ہے، اس کے ساتھ پیسہ ہے، اس کے ساتھ تلواریں ہیں، اس کے ساتھ گھوڑے ہیں، اس کے ساتھ قافلہ ہے، کہ وجیح آدمی ہے. یہ پکڑ لیا صحابہ نے، چونکہ ہمارے ماحول میں آ گیا. پہچانتے نہیں تھے کہ یہی ثمامہ ہے، اور پکڑ کر لا کر سمجھ لے کہ مال غنیمت ہے، بھی ہماری بارڈر میں آیا، سب تلواریں لے کر آیا، ہم نے اس کو پکڑ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے. اس زمانے میں جو قیدی ہوتے تھے وہ ستونوں سے باندھے جاتے تھے. باندھ دیا اس کو. صحابہ دیکھنے لگے، کتابوں میں لکھا ہے کوئی بھی اس کو پہچانتا نہیں تھا. نام سب جانتے تھے کہ ثمامہ ابن اسال، ڈرتے تھے ثمامہ ابن اسال سے، لیکن کون ہے، کون سا جنات ہے یہ، کچھ پتہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کمرے سے آئے تو آپ نے فرمایا کہ ہو کس کو پکڑا آپ تم لوگوں نے؟ کیسے کس کو پکڑا؟ اما تعرفون من ھذا؟ آپ نے فرمایا اما تعرفون من ھذا، تم نہیں پہچانتے یہ کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہم تو نہیں پہچانتے کون ہے یہ آدمی. تو آپ نے فرمایا ھذا ہوا ثمامہ ابن اسال، یہی تو ثمامہ ابن اسال ہے. جب آپ نے کہا ھذا ہوا ثمامہ ابن اسال، یہی تو ثمامہ ابن اسال ہے، او مدینہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. بھائی کا قاتل پکڑا گیا، شوہر کا قاتل پکڑا گیا، باپ کا قاتل پکڑا گیا، او دھمال ہو گئی مدینہ میں. او پورے مدینہ والے دیکھنے کے لیے مرد اور عورتیں سب آ رہے ہیں. لیکن نبی کے اخلاق اس سے اونچے اخلاق کسی کے نہیں ہو سکتے. سب جو ہے وہ دیکھو یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اکرام کیا، کھلایا پلایا رکھا. بھئی اس کے لیے دودھ لاؤ، اس کے لیے، حالانکہ ہے کون، خالی وانٹڈ نہیں، پکڑا بھی گیا اور پتہ بھی چل گیا ہے کہ یہی ہے، اور اس نے بھی اقرار کر لیا کہ میں ہی ہوں. بات ختم ہو گئی. تو سارے کا سارا مدینہ کہنے لگا کہ بس اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے اس کے قتل کا، کہ بہت سو کو مار چکا ہے اور اقرار بھی کر رہا ہے. تو آپ نے ایک جملہ کہا صحابہ سے، کیا کہا؟ اس کو میلی نگاہوں سے مت دیکھو بھائی، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں جائے. کتنے اونچے اخلاق ہے. آج تو بیوی نے اگر تھوڑا سا نمک زیادہ ڈال دیا
અહીંયા મળી છે ઉપર મત મળજે. शहजादे वहाँ ये नहीं, ये मामला किया. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इस्लाम की दावत दी. जब इस्लाम की दावत दी, सारे सहाबा सुन रहे हैं. वो जवाब क्या दे रहा है? या मोहम्मद लव तख्तुलूनी तख्तुल ज़ात दम. ये रिवायत के अल्फाज है. लव तख्तुलूनी तख्तुल ज़ात दम. अगर आप मुझे कत्ल करोगे तो आप खूनी को कत्ल करोगे, क्योंकि मैंने कत्ल किया है, हक है आपको मारने का. लव तख्तुलूनी तख्तुल ज़ात दम. और अगर तुमको पैसा चाहिए, दियत चाहिए, तो जितने मैंने कत्ल किए हैं उन सब की मैं दियत देने के लिए तैयार हूँ. उनके मकान बना दूंगा, उनको बागात दिलवा दूंगा, पैसा खर्च करूंगा. वअम्मल इस्लाम फला, वअम्मल इस्लाम फला. इस्लाम कबूल नहीं करूंगा. आपने फरमाया भी और सोच ले. दूसरे दिन दावत दी, उसने वही जवाब दिया कि वअम्मल इस्लाम फला, इस्लाम कबूल नहीं करूंगा. आपने फरमाया भी और सोच. यहां तक के किताबों में लिखा है कि बाद साहबा ने कहा कि हजरत ये तो जहरीला फोड़ा है, लास्ट स्टेज का कैंसर है, कोई फायदा नहीं इंजेक्शन देने का, ईमो देने का, देने कुछ भी नहीं. हजरत आप तो हमें हुक्म दे दें. हमने फरमाया नहीं, कल फैसला करेंगे. अब कल पर फैसला गया तो दिमागों में क्या आता है कि भाई जब ऐसा आदमी है जो खूनी भी है, इकरार भी करता है और कहता है कि लो तख्तुलूनी तख्तुल ज़ात दम, अगर मुझे कत्ल करोगे तो मुझे खूनी को तुम कत्ल करोगे, मैंने किया है खून. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फैसला करेंगे कि कत्ल करो इसको. जब सुबह हुई और वो जब केस चला, ये समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अब फैसला होगा, तो लोगों के कान मुतवज्जो होते हैं ना दिमाग के, शू फैसलो आवियो भी, शू फैसलो आवियो, शू फैसलो आवियो. तो यहाँ साहबा के भी दिमाग में ये था कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल का कहेंगे तो सबसे पहले मैं मारूंगा. तो कुछ साहबा तलवार लेकर आ गए मस्जिद नबी में. आपने फरमाया भी तलवार लेकर क्यों आए? हमारी मसाजिद में तलवार का, हथियारों का कोई काम नहीं है, इसे बाहर रखो. और उसको फिर दावत दी तो उसने वही बात कही, वअम्मल इस्लाम फला, वअम्मल इस्लाम फला, मुसलमान नहीं बनूंगा. हाँ, आप मुझसे जो है अगर पैसा मांगे तो पैसा दे दूंगा, इस्लाम कबूल नहीं करूंगा. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अला सुनो, मैं फैसला करता हूँ इसके बारे में, और मेरा फैसला ये है कि इसे छोड़ दो, हम नहीं मारेंगे इसको, आज़ाद कर दो. जब सहाबा ने सुना तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के खिलाफ तो कोई बोल नहीं सकता था. वो निकला और निकलते हुए जा रहा था तो सहाबा देख रहे थे कि यार सालों से इसे ढूंढ रहे थे, मिलता नहीं था, आज मिला तो जो है ठाठ के साथ जा रहा है. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला करके अपने कमरे में चले गए और ये निकल गया, बकी तक पहुंचा. बकी, उस ज़माने में बकी के करीब नहर चलती थी. वहाँ उसने जो है नहर में जाकर कपड़े वपड़े धोए, कपड़े बदले. बादशाह था, एक शाही आदमी था, तो उसने कपड़े धोकर फिर जब वापस आया और कहा ऐन मोहम्मद, ऐन मोहम्मद. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है? फरमाया आए, कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह. ये आज बताओ, ये अखलाक है हमारे यहाँ? थोड़ा सा आदमी अपने दिल के अंदर सोचे कि मेरे अंदर ये अखलाक हैं. सबसे ज़्यादा पसंद अल्लाह ताला को अच्छे अखलाक हैं, इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उससे मुज़य्यन किया.